تہجد اور دعا کی توفیق ملنا ہی اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے۔ اللہ جب انسان کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دعا بھی مانگنے کی توفیق دیتا ہے۔ کچھ چیزیں اللہ کے خاص بندوں کے لیے ہوتی ہیں، جن میں سے ایک چیز ہے تہجد کا سجدہ۔ تہجد کا سجدہ نصیب والوں کو ہی ملتا ہے۔ تہجد ایسا وقت جب اللہ اپنے فیورٹ لوگوں کو چن لیتا ہے۔ وقت تہجد جب سب سوتے ہیں، اللہ اپنے لاڈلے بندوں کو اپنی لاڈلی نماز پڑھنے کے لیے بلاتا ہے۔ تم خود تہجد تک نہیں جاتے، تمہیں تہجد تک لایا جاتا ہے۔ تم خود سجدوں کو نہیں چنتے، تمہیں تہجد کے سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پہ آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا کر رکھا ہے، ویسے ہی اس نے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا کر رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں۔ اب اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ آتا ہے۔ جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا۔ کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہی تمہیں ملنا ہو؟ اللہ نواز دے گا۔ اللہ نواز دے گا ہر اس چیز سے جس کے لیے تمہارا دل ترستا ہے، جس کے لیے تم رات بھر سو نہیں پاتے، جس کے لیے تم رات بھر بچوں کی طرح روتے ہو، جس کے لیے تمہارے دل میں بے سکونی ہے۔ جب تم اس پر اتنا یقین رکھو گے تو کیسے وہ تمہیں مایوس ہونے دے گا؟ جب اللہ رب العزت اپنے بندے پہ عرش الہی پر بیٹھ کے اس کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے، تب اللہ اسے توفیق دیتا ہے دعا مانگنے کی، تہجد ادا کرنے کی، اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کی، کیونکہ اللہ اس کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے۔ تہجد تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ دعا قبول ہو گئی۔